حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا مشکل ترین سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی، آپ علم کا سمندر ہے، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بتا دیجئے کہ زنا کی استطاعت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد بھی بدکاری اور بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چلنی کر کے رکھ دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آزاد مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے گندی ویڈیوز دیکھنا، گندے رسالے پڑھنا، نائٹ کلبوں میں جانا اور مساج کروانے کے بہانے جنسی تسکین حاصل کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نطفے ایسی رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کوئی شخص زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ اسلام میں زنا کا مرتکب بھی انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سطح عرش پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتے ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کے شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور اس عذاب کے ساتھ ساتھ ان کی رسوائی بھی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پاس سے ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے ہیں۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم مقرر کی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے،
اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا پکڑنا اور چونا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے ان کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ پر اس کی تصدیق کرتے ہیں، زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا جھٹلا کر باز رہتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب العلم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زمانے کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بیچ کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب العلم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر اترائی اور کہا، اگر آپ میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسے مصیبت پڑ گئی ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، ایک طرف ایمان اور دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا، اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آ گیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ لڑکی کا سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے نہر میں جا کے صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا اور نجاست دور کیا، اور اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ لگتا ہے گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا، حضرت بہت دھویا، لیکن کیا کروں، واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں؟ حضرت مگر شاہ جی اسے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی کہ سارا کمرہ مہک اٹھا۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان، اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی، یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزہ اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اور یعنی فحاشی کے سیلاب میں بہت ہی چلی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں ایک شخص سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ شخص بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری حقیقت میں عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے
اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا ہوں وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی آسان ہو گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔